بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 20 اکتوبر ہے اور آج کا دن بڑا اہم تھا، اور آگے بھی جو ایک دو تین دن ہیں یہ بڑے اہم ہونے والے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو قیادت ہے اس نے یہ باقاعدے سے بتایا کہ 11 لوگ جو نا یہ ٹوٹ چکے پی ٹی آئی سے۔ یہ بڑی ناکامی بھی ہے پی ٹی آئی کے جو قیادت ہے، کیونکہ ان کو رکھنا چاہیے تھا، محفوظ رکھنا چاہیے تھا، رابطے میں ہونے چاہیے تھے اس کے ساتھ۔ لیکن کچھ وجوہات ہوں گی، میں سب کے اوپر الزام نہیں لگا سکتا، لیکن نالائکی جو نا یہ بتانا پڑتا ہے۔ پھر جب یہ کوئی نالائق نکلتا ہے تو اس کی نالائکی بتانی پڑتی ہے لوگوں کے سامنے، اور پھر دل بھی افسردہ ہوتا ہے ان چیزوں سے۔ کچھ لوگوں کی مجبوریاں بھی ہو سکتی ہے، یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن جو آگے جو پوری قوم کو جو نا مصیبتیں، مجبوریاں، یہ سب سہنے کے لیے جو نا یہ سب ہو رہا ہے، تو پھر ان کی مجبوریاں کچھ بھی نہیں ہے 11 لوگوں کی۔ اگر مجھے پتہ ہے کہ میری وجہ سے جو نا بہت سارے لوگوں کو نقصان ہو، تو میں چاہوں گا یار میرے کو ہی مار دو۔ اگر میری وجہ سے میرا ملک بچ سکتا ہے، میری وجہ سے کچھ لوگ بچ سکتے ہیں، میں تو 22 کروڑ 30 کروڑ لوگوں کی بات نہیں کر رہا، اگر میری وجہ سے کچھ 100 لوگ بھی بچ سکتے ہیں نا، میں خدا رسول کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں بولوں گا مجھے مار دو۔ ان کے لیے میں اپنی جان دے سکتا ہوں، اگر اللہ کو منظور ہو تو۔ اور یہ لوگ اتنا بھی جو نا نہیں کر سکے، اتنا بھی یہ لوگ نہیں سہ سکتے کہ یہ لوگ کچھ دن کے لیے جو نا سہ لیں، برداشت کر لے تھوڑا سا۔ آگے بچوں کی زندگی ہے، پاکستان کی زندگی ہے، ان کو بھی جینا اسی پاکستان کے اندر ہی ہے۔ تو یہ چیز ہوئی ہے، کوئی 11 12 بندے، ابھی پتہ نہیں ہے کہ یہ قومی اسمبلی میں جو ہے نا یہ ووٹ دیں گے نہیں دیں گے، کیا مجبوری ہے کیا نہیں ہے، لیکن نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے ان کے اوپر بھروسہ کیا، ان کو ووٹ دے کے ہم ہی نے ان کو اس پارلیمنٹ کا حصہ بنایا، ہمیں اس کے اوپر بھروسہ تھا، ہمارے لیڈر نے کہا ان کو ووٹ دو، لوگوں نے ووٹ دیے، دڑا دڑ ووٹ دیے۔ اور یہ جو آئینی ترامیم ہو رہی ہے، یہ پاکستان کے لیے ایک 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 موت کے قریب جو نہیں پاکستان کو لے جائے گی۔ پاکستان میں انسانی حقوق کسی کو بھی نہیں مل پائے گا اس کے بعد۔ بہت ہی انفارچونیٹ چیزیں ہو رہی ہیں، اور جن لوگوں نے اپنی ضمیر کا سودا کیا ہے، ان لوگوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ کتنے دن جی لو گے، کتنا عرصہ کھا لو گے یہ حرام مال، کتنا عرصہ کھا لو گے۔ 1 ارب تلک جو نا لوگ پہنچے، 1 ارب تلک ان کی بولیاں لگی ہیں، تو کتنا کھا لو گے، کیا کر لو گے اس پیسے کا؟ بچوں کو حرام کی رزق کھلاؤ گے، اور پھر خوشی سے جیو گے اس دنیا میں؟ یہ دنیا ہمارے لیے جو نا یہ مسلمان کے لیے سب کچھ نہیں ہے۔ ہمیں یہاں کچھ عرصے کے لیے بھیجا گیا، امتحان ہے ہمارا، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ حرام حلال کسی بھی چیز کا ہمیں جو ہے نا کوئی وہ نہیں ہے۔ ایک کسان مر رہا ہے، ایک مزدور سارا دن مزدوری کر کے وہ مرتا ہے، حق حلال کی رزق کما کے اپنے بچوں کو دے کر آتا ہے۔ ہم یہاں مر رہے ہیں اس پردیس میں، اپنے بچوں سے دور، کہ اپنے بچوں کے لیے حلال رزق کمائیں، اور آپ لوگ منصب پر بیٹھ کر رونڈنگ کریں، آپ لوگ جو نا بولیاں لگائیں اپنی۔ کیوں؟ اس دن کے لیے آپ کو بھیجا جاتا ہے اس ایوانوں میں؟ لعنت ہے آپ کی زندگیوں پہ، جو کچھ پیسوں کے لیے بک جاتے ہیں ان کے اوپر لعنت لعنت لعنت۔ اور جو یہ سب کچھ کروا رہے ہیں، کیا آپ نے اللہ سے ایگریمنٹ کیا ہوا ہے اس دنیا کا؟ کیا آپ نے خدا سے اس دنیا کے لیے جو نا یہ دنیا ہی مانگی اللہ تعالیٰ سے؟ آپ نے نہیں جانا اس دنیا میں، اس قبر میں آپ نے جا کے اس حقیقی بادشاہ کو جواب نہیں دینا ہے آپ نے؟ یا آپ کے لیے صرف یہی دنیا سب کچھ ہے؟ یا پھر آپ میں ایمان نہیں ہے؟ یا پھر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس دنیا میں جو نا یہ لوگوں کو کس کے لیے بھیجا جاتا ہے؟ یا پھر آپ امریکہ کے غلام ہو؟ یا پھر آپ نے سودا کیا ہے ہمارا پاکستانیوں کا؟
یہ سب ہو رہا ہے میرے پاکستانیوں، بہت زیادہ دل افسردہ تھا یہ سب کچھ کا۔ اور آج مولانا صاحب کو بھی میں نے دیکھا پریس کانفرنس پی ٹی آئی کے لیڈروں کے ساتھ، اور مولانا نے پی ٹی آئی والوں نے صاف صاف کہا کہ ہم آپ کے ساتھ شامل نہیں ہیں، آپ کی مرضی ہے، ووٹ دیتے ہو تو آپ کی مرضی ہے۔ تو مولانا صاحب کی بھی کچھ مجبوریاں ہوں گی، کچھ ہوگا، پتہ نہیں کیا، مولانا صاحب کبھی بھی پلٹ سکتے ہیں، تو پتہ نہیں کیا مجبوری آئی، یا تو ٹائم آگے کرنا چاہتے یا پتہ نہیں کیا، اس کے بارے میں کچھ بھی بولنا جو ہے نا ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے پھر اسٹیبلشمنٹ کو لتاڑا بھی ہے کچھ، کہ ہم نے دانت نکال دیے، ہم نے زہر والے دانت توڑ دیے، یہ وہ زہر نکال دیا، یہ بیان بازی جو ہے نا اس کی ختم نہیں ہوتی ہے مولانا کی۔ بہرحال سپریم کورٹ، منصور علی شاہ صاحب اس کے اوپر کیا کریں گے؟ ان کا بھی ایک گروپ ہے، یہ ترامیم اگر ہوتی ہے تو وہ منظور کریں گے یا نہیں کریں گے، اس کے اوپر کیا بات ہوگی وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پھر آج میرا دل جو ہے نا بہت زیادہ رو رہا ہے، مجھے فکر ہے اپنے ملک کی، مجھے فکر ہے اپنے وطن کی، اپنے لوگوں کی، اس وطن میں رہنے والے لوگوں کی، اپنے بیوی بچے ماں باپ کی، بہن بھائیوں کی، اپنے علاقے کی، اپنے علاقے کے لوگوں کی، ان غریب لوگوں کی مجھے فکر ہے۔ جو میں تو یہاں پر آ گیا ہوں اپنے بچوں کے لیے کچھ رزق کماتا ہوں، وہ 2 وقت کے رزق بھی نہیں کما سکتے وہ بچے، اپنے بچوں کے لیے وہ لوگ، ہمیں دعائیں کرنی چاہیے ان کے لیے۔ اور ایسے لوگ جو یہ عدالت، یہ آئینی ترامیم اور یہ سب کچھ کروانا چاہتے ہیں، ہمیں مزید غلام بنانا چاہتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ خدا ان کو غرق اور تباہ و برباد کرے، اللہ ان کو عبرت کا نشان بنائے اسی دنیا کے اندر، اللہ تعالیٰ ان پر ایسے ایسے بیماریاں نازل کرے کہ نہ ہی اس کا کوئی علاج ہو، اور نہ ہی جو نا اس بیماری سے یہ لوگ نکل سکے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب لے کر آئے، صرف ان کے اوپر، پورے پاکستان کے اوپر نہیں۔ مجھے اجازت دیجیے گا، خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔